جگہ ہے جہاں پہ 5 ہجری کو حضور کے 5ویں سال حضور جو مکہ سے مدینہ آئے، یہ 5واں سال تھا۔ دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہو گئی، تیسرے سال احد ہو گئی، ایک سال بیچ میں چھوٹا تو پھر آگے غزوہ خندق۔ یہ پوری پاور کے ساتھ آئے تھے کفار، سارے قبیلے مکہ کے ملا کے طائف تک سارے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ ایسا پاور سے حملہ کریں مسلمانوں کی جڑ کاٹ دیں۔ وہ آئے تھے لیکن اللہ نے ان کی ایسی جڑ کاٹی، جنگ ہوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے اس دن کہ یہ اتنا حملہ ہوگا، اور 10,000 سے زیادہ لوگ تھے ان کے اپنے قبیلوں کے بڑے سردار، ان کی آگے قومیں بے شمار تھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم خندق کھود لیتے ہیں، جیسے انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ اس جگہ جہاں وہ گاڑی نیلی کھڑی ہے نا وہ والی، یہ خندق کی جگہ پوری، خندق بہت تک جاتی ہے، وہ ادھر سے ادھر تک جاتی ہے۔ وہ ادھر سے آئے تھے کافی سارے، وہ آئے تھے تو اتنی چوڑی تھی کہ اس پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا، نہ وہ جمپ لگا سکتے تھے، نہ گھوڑا آ سکتا تھا۔ ایک دو گھوڑے آئے، بڑے بڑے سردار ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پورا 1 مہینے تک یہاں رہے سارے، اور حضور علیہ السلام نے یہ خندق خود کھودی ہے اور صحابہ نے کھودی ہے، اور انتہائی سردیوں کے دن تھے اور رات بھی سردی کی تھی۔ اور جو آخری رات آئی نا جس وقت وہ پتھر، ایک بڑا پتھر آ گیا، صحابہ سے نہیں ٹوٹا، تو حضور نے ان سے کدال لے کے ایسے توڑا نا، اس کا ایک ٹکڑا حضور نے فرمایا اللہ نے یمن بھی ہمیں دے دیا، ابھی مدینہ نہیں بچ رہا، حضور نے پہلے بتا دی یمن بھی۔ دوسرے ٹکڑے پر شام، تیسرے ٹکڑے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام، ملک یمن اور ملک فارس تینوں دے دیے، اور یہ فاروق اعظم کے دور میں یہ فتح ہوا۔ تو یہاں پہ حضور علیہ السلام نے اس مقام پہ دعا کی تھی، یہ جو جگہوں پر، یہ علی المرتضیٰ کے یہاں خیمہ، یہ جو جگہ ہے یہ ساری 7 خیمے تھے مختلف جگہوں پہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ، آقا علیہ السلام کے یہاں پہ خیمے تھے، اور صحابہ کرام ادھر تھے سارے، اور یہاں پہ دشمن تھے، پرلی سائڈ پہ دشمن تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑے سردار کو مارا، اس نے جمپ لگائی، اس کا گھوڑا آ گیا لیکن وہ مارا گیا۔ اور جو خندق میں گئے، حضرت صفیہ حضور کی پھپھی نے تو جو گرز لے کے بھی مارا، جو خندق سے اوپر سے آ رہی تھی، وہ خواتین تھی اس سائڈ پہ، انہوں نے ایسے گرزوں سے مارا، انہوں نے کہا آپ نے کوئی چوڑیاں، ہم نے چوڑیاں توڑ دی، ایسے کیفیت میں۔ اور مزے کی بات یہ فتح اس لیے ہوئی، اللہ نے 1 مہینے کے بعد ایسی آندھی دی، ایسی طوفان کے سارے برتن اوندے ہو گئے، سارے کے سارے، سردی بھی بڑی سخت تھی، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے دوڑ گئے، اور حضرت سفیان کہنے لگے ہائے مر گئے۔ سب سے پہلے حضرت سفیان دوڑے، وہ بھی کافروں میں تھے، وہ سارے دوڑ گئے۔ اور ادھر صحابہ کی طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، کوئی آندھی نہیں تھی، ادھر آندھی تھی سارے، اور اس طرح وہ باغ ذلیل۔ یہ آخری بار ہوا، حضور نے، اللہ نے فرمایا آج کے بعد آپ کسی پر حملہ کریں گے، آپ پہ کبھی حملہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور خیبر پہ گئے، حملہ کیا، پھر فتح پہ حملہ کیا، مکہ پہ وہ بھی فتح ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ جگہ فتح، یہاں صحابہ کرام کے قدم لگے ہیں، ان جگہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ یہ جگہ ہم آج گناہگار آ گئے ہیں، پتہ نہیں کس کس جگہ کس کس صحابی کے جو ہے قدم لگے اور کہاں کہاں ان کا خون گرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ساری مرادیں پوری کرے، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید الہ العالمین۔ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر تیرے محبوب آئے تھے، تیرے محبوب نے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان پیش کی تھی۔ علی المرتضیٰ آگے آئے تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی آئے تھے، علی المرتضیٰ آئے تھے۔ مالک اتنی پاک ہستیوں نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں پیش کی، اور تو نے ان کی جانوں کو قبول کر کے اس دین کو بچایا۔ مالک انہی کے اس وقت کے رکت آمیز دعاؤں کا صدقہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، ان کے یہاں قدم لگنے کا صدقہ، مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے ماؤں نے آج ہمیں جنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا پاک کر دے آج کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اللہ ہمیں ایمان کی زندگی دے، اور جب موت آئے تو مدینے لے آ، مالک حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ دے دے، اس جنت البقی جنت کے اندر ہمیں جگہ دے دے۔ مالک ہمارے گھر والوں کی خیر، اللہ ہمارے قافلے کی خیر، ہمارے بیماروں کو شفا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور کر، جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہا، اللہ ان کی دعائیں جو ہیں تو جانتا ہے، سب کی دعائیں قبول کر لے۔ ہمارے والدین، ہمارے ابو اجداد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل محلہ میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے، ابو اجداد میں سے، مرد خواتین بچے بوڑھے جوان جو فوت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش فرما۔ اللہ جو خرچ کر کے یہ دوست آئے ہیں، اللہ ان کا خرچ قبول فرما، ان کو دگنا کر کے عطا فرما۔ ہمارے لیاقت بٹ صاحب نے 12 بندوں کو بھیجا ہے، ان کا خرچہ برداشت کیا ہے، اللہ اس کا صدقہ ان کے بیٹے وقاص سے لپٹ کے بھی درجے بلند فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے، جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، جن کے والدین زندہ ہیں جان ایمان کی سلامتی صحت کے ساتھ انہیں دراز نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں بار بار آنا نصیب فرما، ان ہواؤں میں، ان ٹھنڈی فضاؤں میں یہاں فرشتے اترے ہوئے ہیں اور تیری بارگاہ میں تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کا صدقہ ہمارے گناہ معاف کر دے، گناہ معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ملک پاکستان
پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ہمیں اچھے حکمران دے دے کشمیر کو فتح دے دے مسلمانوں کو کامیابی دے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر